السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اصغر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دھیر کوٹی بوائے چینل۔ آپ کو کل میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسرائیل اور ایران کے مابین ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے اٹیک کیا، یہ اتنا خطرناک اٹیک تھا اور اتنا پلان کیا ہوا اٹیک تھا کہ ایران کے جو ٹاپ کے 4 جنرل تھے، جن میں ایرانین آرمی کے جو آرمی چیف تھے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو ٹاپ کے 4 لوگ تھے، اس کے علاوہ 7 ایٹمی سائنسدان اور کافی سارے آفیشلز جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ اسرائیل کر رہا تھا کہ شاید ایران جو ہے وہ بیک فٹ پہ آ گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم سب نے دیکھا کہ مسلم کنٹریز جو ایران کے ساتھ لگتے ہیں، جن میں شام، جن میں اردن اور جن میں عراق آ جاتا ہے، یہ وہ مسلم کنٹری ہیں۔ جب ان کے اوپر سے ایران نے میزائل مارنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنی فضائی حدود دینے سے انکار کر دیا۔ یہ نیوز ہے رات کو 10-11 بجے کی۔ لیکن جب اسرائیل اٹیک کرتا تھا تو انہی کی فضائی حدود کے اوپر سے اٹیک کرتا تھا۔ بینگ اے مسلمان ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، ایک ہی سوچ رکھنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب محمد علی جناح جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے تھے قائد اعظم، تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو میں، ایک ووٹر نے سوال کیا کہ آپ کو میں ووٹ نہیں دوں گا کیونکہ آپ اہل تشیع ہیں۔ یہ جواب، یہ کہنا تھا ایک ووٹر کا قائد اعظم محمد علی جناح کو، جس کے اوپر محمد علی جناح نے ایک بہت ہی شاندار جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ پنڈت جواہر لال نہرو یا گاندھی کو جا کے ووٹ دے دیں، وہ اچھا مسلمان ہے۔ اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھائی جب اگر کوئی بھی بیرونی قوت آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یا یہ وہابی، جو بھی ہے، وہ کہتی ہے یہ مسلمان ہے، اس کو مارو۔ تو یہی فارمولہ اسرائیل نے بھی اپنایا اور انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا۔ اس سے پہلے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، اس سے پہلے یمن کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا، یمن کے اوپر ان کا چل رہا تھا۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق 1998 میں جب پاکستان اپنی نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے کے بالکل قریب تھا، اس وقت انڈیا کی مدد لے کے وہ پاکستان کی بھی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے جا رہا تھا، مگر اس وقت پاکستان کی آرمی ایئر فورس نے اس کو بالکل ناکام بنایا۔ اب بات کرتے ہیں ایران نے جو جوابی وار کیا ہے، اس پہ کافی سارے یہودی جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں۔ یہ تصویریں میں آپ کو پیچھے جو لگا کے دکھا رہا ہوں، یہ وہی تصویریں ہیں جو اسرائیل کے بیچ میں سے آ رہی ہیں۔ کچھ دنوں پہلے یہی تصویریں آپ کو غزہ کی پٹی پہ یا غزہ سے نظر آ رہی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ باقی ویڈیوز میں یہاں پہ پلے نہیں کر سکتا کیونکہ کاپی رائٹ کلیم کا ایشو ہے۔ آپ سوشل میڈیاز پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایران نے جب اٹیک کیا بیلسٹک میزائل سے، جبکہ جو اٹیک ہوا ہے وہ آئرن ڈوم سسٹم، جس کے اوپر امریکہ اور اسرائیل دونوں کو بہت زیادہ ناز تھا، وہ مکمل طور پہ فلاپ ہو گیا۔ اور ہونا بھی چاہیے تھا فلاپ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم، کچھ لوگوں کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ فضا کے اوپر ایسے ایک پھیلی ہوئی اسپیس کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ میزائل آتا ہے وہیں پہ رک جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آئرن ڈوم سسٹم یا کوئی بھی ڈیفنس سسٹم وہ کس طرح ورک کرتا ہے، وہ یہ کہ آپ کے ملک کے جو مختلف ایریاز ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ میزائل نصب کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی آپ کی ٹیریٹری کے اندر آتا ہے، فرض کریں اس طرح کر کے آئے گا، تو وہ میزائل اس کو اٹیک کر دے گا۔ تو وہ میزائل جتنے بھی لگے ہوئے تھے وہ کتنا ایک اٹیک کرتے ہیں۔ ایران نے ایک اندازے کے مطابق پہلے 100 ڈرون بھیجے اور پھر سینکڑوں میزائل مارے، جس میں سے کافی سارے میزائل بالکل نشانے کے اوپر جا کے لگے، جس میں وزارت دفاع جو ہے ان کی اس پہ لگے، تل ابیب جو ان کا شہر ہے اس کے اوپر جا کے لگے۔ اس کے علاوہ ڈیفنس منسٹری، وزارت دفاع جو ہے اس کا کافی زیادہ بھاری نقصان ہوا، اور اس کے علاوہ کافی سارے جو ہائیسٹ مقامات ہیں اسرائیل کے اس کے اوپر جا کے لگے۔ اب تک یہ ہے کہ اسرائیل جوابی وار کر رہا ہے تہران کے اوپر۔ نو ڈاؤٹ کہ اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے ون آف دا بیسٹ ایئر فورس ہے، لیکن ایران نے جو جوابی وار کیا ایک ایسے ٹائم کے اوپر ریٹیلیٹ کیا کہ جب ٹاپ کے تمام آفیشلز، ان کا آرمی چیف، ایون کہ جس تنظیم نے حملہ کیا اس تنظیم کا جو سربراہ تھا وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم کے بیچ میں انہوں نے نئی قیادت کو اوپر لانے کے بعد ریٹیلیٹ کیا اور ایسا ریٹیلیٹ کیا کہ اسرائیل کی
پوری کی پوری جتنی بھی پورا ملک ہے اس میں ہنگامی حالت نافذ ہو گئے، اور اسرائیل کے لوگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو آپ بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے ویڈیوز کے بیچ میں جو سوشل میڈیاز پہ گردش کر رہے ہیں، جبکہ ایران کے بیچ میں لوگ باہر نکل آئے ہیں ایران کی حکومت اور ایران کی آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ مارو ان کو۔ جو لوگ کہتے تھے کہ ایران اور اسرائیل ایک ہی ہیں، آج ان لوگوں کو یہ یہاں سے سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اسرائیل کسی کا بھی حمایتی نہیں ہے۔ اسرائیل بنا ہی صرف اور صرف اس لیے تھا کہ اسرائیل کے وجود سے پہلے یہ جگہ جو تھی وہ آٹمن امپائر یعنی کہ عثمانی ترکوں کے پاس تھی، اور اسرائیل اپنے آپ کو گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے فلسطین سے شروع کیا ہے۔ آپ اگر ذرا اس نقشے کے اوپر مڈل ایسٹ پہ یا اس جو ایریا اس پہ نظر ماریں گے تو اسرائیل نے اپنے تمام ہمسایوں کے اوپر کہیں نہ کہیں حملہ ضرور کیا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں اسرائیل نے بہت طاقت کا استعمال بھی کیا ہوگا، چاہے وہ مصر ہے، چاہے وہ اردن ہے، چاہے وہ یمن ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ عراق ہے، اور اب ایران ہے۔ تو یہ تقریباً تمام ملکوں کے اوپر شدید ترین حملے اپنے اپنے ٹائم پہ کرتا رہا ہے اسرائیل۔ بہرحال آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آج کچھ خطرناک ہی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ ہمارے پاس مزید بھی کچھ سرپرائز ہیں، سپر سونک میزائل 2000 کلومیٹر سے بھی زیادہ وار ہیڈ لے کے جانے کی گنجائش رکھتا ہے، اور آواز کی رفتار سے تیز جاتا ہے یہ۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آج اللہ خیر ہی کرے، کیونکہ دونوں جانب سے بہت زیادہ موتیں ہو رہی ہیں۔ ایران کے مطابق 70 سے زیادہ ایرانی شہری مارے جا چکے ہیں، جبکہ اسرائیل کے مطابق ابھی تک اس کی کوئی خاص رپورٹ نہیں ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق کوئی 35 سے 40 جانے گئی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ہدایت دے۔ جنگ کرنے سے نقصان ہمیشہ ہوتا ہے تو غریب اور عام عوام کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم یہی دعا کریں کہ یہ جنگ جتنی جلدی ہو یہ ختم ہو جائے، اور یہی دعا ہے کہ اللہ ایران کو فتح دے۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔